اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرے کا براہ راست سلسلہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانے و سحری کی سعادت حاصل کی۔ قریب سے امیر اہل سنت کی زیارت یعنی ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ عاشقان رسول نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس کے جو ہمیں 3 سنگ نظر آ رہے ہیں، 1 اور یہ 2 اور یہ 3، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سنگ آ رہا ہے اس کا، یعنی 4 سنگ ہو گئے۔ چوتھا سنگ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا نام جو منڈی میں رکھا ہے ان لوگوں نے ماسٹر شیر، تو ماسٹر شیر کی قربانی افضل ہے۔ قربانی تو اس جانور کی جو آپ نے دکھایا اس کی ہو جائے گی، چاہے 3 سنگ والا ہو 4 سنگ والا ہو، تو قربانی اس کی جائز ہے۔ اور جو عمدہ جانور ہو، گوشت بھی عمدہ ہو، تو اس کی قربانی افضل ہے۔ تو یہ بظاہر عمدہ بھی نظر آ رہا ہے اور عمر بھی اس کی 1.5 سال ہے، تو اس حساب سے اگر واقعی یہ 1.5 سال کا ہے تو ایسا لگتا ہے گوشت بھی اس کا عمدہ ہوگا۔ بعض کسٹمر ہمارے پاس عطر لینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا عطر دیں ہمیں کہ جہاں سے ہم گزریں تو وہاں پتہ لگے کہ کوئی عطر لگایا ہے، تو اس میں رہنمائی فرمائیں کہ ان کی کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کروانی چاہیے۔ لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے خوشبو لگانا تو یہ مذموم ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ قیامت کے روز جس طرح مرا ہوا آدمی ہوتا نا، مردار کی سرانڈ کی طرح اس میں بدبو آ رہی ہوگی ایسے شخص میں جو اس نیت سے عطر لگائے۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، سنت کی نیت سے لگائے۔ مسجد میں اگر جانا چاہتا ہے تو مسجد کی تعظیم کی نیت کر لے۔ نماز کے لیے زینت کر رہا ہوں یہ نیت کر لے۔ اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو خوشبو لگانی چاہیے۔ ہر نماز کے لیے موقع ملے اور جس سے بن پڑے تو خوشبو لگائے، کہ یہ نماز کی زینت کے لیے یہ مستحب ہے، خوشبو لگائے۔ اس خوشبو جب آئے گی تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت کر لے، بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا، اپنے سے بدبو دور کروں گا۔ بدبو دور ہوتی ہے اگر اچھا عطر لگائے بندہ تو اپنی پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے چھپ سکتی ہے نا۔ امام غزالی نے ایک نیت یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں کو غیبت سے بچاؤں گا، کیونکہ اگر بدبو آئے گی تو پیچھے سے کوئی کہے گا کہ یار اس میں تو بدبو آتی ہے، تو یہ غیبت ہوگی۔ تو جب میں خوشبو لگا لوں گا تو میری بدبو دب جائے گی، تو اس طرح دوسروں کو بدبو آئے گی نہیں اور وہ میری غیبت سے بچیں گے۔ تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، شکر ادا کروں گا خوشبو آئے گی تو، کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی خوشبو لگانے کی۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على ہم آئے تھے شام کو 7 بجے اور 7 سے لے کے لگاتار اس وقت تک ماشاءاللہ بالکل فریش ہیں، ورنہ ہم تو 10-12-15 گھنٹے سونے والے آدمی ہیں، 15 گھنٹے اٹھتے ہی نہیں ہیں، 6-7 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ پاپا جانی ہر بندے کو جو ہے نا ہر چیز کا سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس دور میں ایسا بندہ آپ کو نہیں مل سکتا جو دین کی باتیں بڑے اچھے طریقے سے 3 گھنٹے تک آپ کو سمجھائیں ایک ایک بات پہ۔ یہ بڑی بات ہے اور ہمارے لیے یہ میں کہتا ہوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کارنامہ ہے۔ مجھے آج کا مذاکرہ بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا
باپا جانی کے ہر سوال کا اتنا پیارا جواب، اور بہت مدینہ میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ بیان کروں. باپا کی مجھے زیارت ہوئی، بہت مطلب کافی دن کے بعد میرے کو زیارت ہوئی کہ میں 26 یہاں پہ منانے آیا تھا. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آیا مدنی مذاکرہ میں، اور الحمدللہ مدنی چینل پہ بھی میں اسی طریقے سے کل بھی میں دیکھ رہا تھا مدنی مذاکرہ میں کہ مدنی چینل کے اوپر بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور خود بھی میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہوں. ابھی 30 دن کا تربیتی کورس کر رہا ہوں، اس کے لیے آیا تھا. پہلے وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا تھا، نماز وغیرہ قرآن کی مخارج وغیرہ صحیح نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ ہمارا ایک قافلہ آیا تھا دعوت اسلامی کا ہمارے گاؤں میں، اس نے ہمیں دعوت دی، اور اس کی دعوت کی وجہ سے انفرادی کوشش کے ذریعے ہم تربیتی کورس میں آئے. الحمدللہ یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا. نماز بھی ماشاءاللہ ہماری صحیح ہو رہی ہے ابھی، اور قرآن شریف بھی مخارج سے صحیح ہونے لگے. محمد سید الکونین و ثقلین، محمد